ہاں اب خطرے سے باہر ہے، حاکم خان ہی ضلالت پر اتر آیا ہے۔ پہلے ایک بار خان آزر پر حملہ ہو چکا ہے مگر گارڈز نے بچاؤ کیا۔ آج خان زوار گھٹیا پن کی حد ختم کر رہا ہے وہ۔ اس بار میں چھوڑوں گا نہیں اسے۔ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے بیٹھے تھے۔ اس نے داور کو دیکھا جو بے بسی سے آغا جان کو دیکھ رہا تھا۔ آغا جان ان کو یہ کر کے کیا ملے گا آخر؟ صلح تو ایک طرف مزید دشمنی ہو جائے گی۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ یہ مجھے کسی اور دشمن کی چال لگتی ہے۔ داور کی بات پر خانزادہ نے بھی سر ہلایا۔ تم اور یاور تو ویسے بھی دور رہو اس معاملے سے۔ یہاں تم لوگ حاکم خان کو کبھی غلط کہو گے بھی نہیں، آخر نانا ہے تمہارا۔ آقا جان کی سرد آواز پر داور نے لب بھیج دیے۔ میں پتہ کروا لوں گا سارا معاملہ، آپ بغیر ثبوت کسی پر الزام مت لگائیں آقا جان۔ ہاسپٹل جانے کی تیاری کریں، کیا فضول بحث لے بیٹھے ہیں یہاں؟ خانزادہ نے انہیں ٹوک کر اپنا موبائل اٹھا کر نمبر ملایا۔ تم جا کر زنان خانے میں بتا دو ہم لوگ کسی جاننے والے کے ہاں جا رہے ہیں۔ حویلی میں کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے اس بات کی۔ رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے، خان یوسف نے داور سے کہا تو وہ اٹھ کر زنان خانے کی طرف چلا گیا۔ خانزادہ نے کال اٹینڈ ہو جانے پر ایک طرف ہوتا بات کر رہا تھا۔ ادب خان، کہاں مرے پڑے ہو اتنے دن سے تم؟ اپنے خاص بندے پر بھڑک اٹھا تھا۔ خان صاحب آپ نے خود کہا تھا کچھ دن کے لیے آپ کے سامنے نہ آؤں۔ ادب نے من مناتے ہوئے جواب دیا، بکواس بند کرو۔ حویلی والوں پر دوسری مرتبہ حملہ ہوا ہے اور تم گھر بیٹھے ہو۔ مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ تم سے کہا تھا نا ہر طرف نظر رکھا کرو، پتہ کرو کس کی جرت ہوئی ہے اور کیا وجہ ہے۔ ایک دن کے اندر اندر سب پتہ کر کے آؤ۔ حکم صادر کر کے وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور ڈریس چینج کیا۔ حویلی کی عورت کو بھنک نہیں پڑنے دی گئی تھی۔ وہ لوگ خاموشی سے اپنی گاڑیوں میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی لیب کے سامنے سے گزرتی، کبھی ہر لیکچر روم میں جھانکتی، کبھی ارد گرد بکھرے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہی تھی۔ عیسیٰ 2 دن سے غائب تھا، جانے پھر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ عجیب بات تھی، اتنے وقت سے وہ مل رہا تھا، نہ نمبر کبھی دیا نہ ہی اس سے لیا تھا۔ اس کے دوست بھی تو آج نظر نہیں آ رہے تھے کہ ان سے پوچھتی۔ مایوس ہو کر وہ کینٹین میں جا بیٹھی۔ آج سوچا تھا اسے کافی پلائے گی، ہر بار وہ خود آئس کریم کھلا دیتا، اب اس سے بھی ادھار چکا دینا چاہیے۔ اس کی غیر موجودگی پر پریشانی بھی محسوس ہوئی تھی۔ کچھ دن پہلے ہوئی باتوں کا خیال آیا تو چونکی۔ فیملی بزنس جوائن کیا ہے میں نے، میرے بھائیوں نے فورسفلی جوائن کروایا ہے۔ کمپنی کی آئی ٹی ٹیم کا ہیڈ چاہیے اور چاہتے ہیں کہ پوسٹ میں سنبھالوں۔ اس نے کچھ دن پہلے ہی چڑچڑے لہجے میں بتایا تھا۔ یہ تو اچھا ہے، لوگ جابس کے لیے منتیں کرتے ہیں اور آپ کو بن مانگے مل گئی۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ میں ابھی بزنس مین ہوئے تھے، میں ابھی سے کیوں؟ وہ گھر والوں کی شکایت لگاتا۔ کوئی ناراض بچہ لگ رہا تھا جسے ہر بات پر اعتراض ہو۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی دباتی رہی اور عیسیٰ نے دیکھتے ہی اسے بری طرح لتاڑا تھا کہ وہ ہنسنا بھول کر سچ مچ پریشان ہو گئی۔ وہ بگڑ کر چلا گیا اور اگلے دن بھی ویسے ہی سامنا ہونے پر منہ پھیر گیا۔ وہ کوک پیتی اور سب باتیں یاد کرتی مسکرا دی۔ یقیناً وہ بیچارہ لڑکا اپنی انچاہی جاب میں پھنسا ہوگا۔ بس کچھ وقت کے لیے اس کی کمپنی میں ضرورت تھی جب تک کوئی قابل اعتماد امپلائی نہیں مل جاتا، مگر اس نے اتنی سی بات کو بھی ایسا بڑھاوا دیا تھا کہ واقعی اس کی فیملی ناانصاف لگنے لگی تھی۔ کچھ وقت پہلے تک وہ اس یونی میں پڑھنے آتی تھی، دوستوں کے ساتھ رہتی تھی، مگر اب تو بس ڈیلی آ کر نظریں عیسیٰ خان کو ڈھونڈتی تھی جو بظاہر آج بھی ویسا ہی مغرور تھا، مگر اب اس سے اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ ہلکی پھلکی ہیلو ہائے بھی پورا دن سنوار دیتی تھی جس سے وہ اسپیشلی آئرہ کو وقت دیتا تھا۔ اسے یقین تھا عیسیٰ اسے پسند کرنے لگا ہے اور یہ خیال آتے ہی اس کی رگوں پے میں عجیب کرنٹ سا دوڑ جاتا تھا۔ محبت جس انسان سے ہو جائے وہ لاجواب لگتا ہے، اور اگر وہ لاجواب انسان بھی محبت کر بیٹھے تو عیسیٰ خان تو پھر بے شک لاجواب تھا۔ اس کے دن رات اسی ذہن میں گزرنے لگے، وہ محبت کر بیٹھا ہے، پسند کرتا ہے وہ بھی آئرہ کو۔ پوری یونی میں سب کو چھوڑ کر آئرہ وہ سب سے ہیلو ہائی کرتا ہے، مگر صرف وہی تھی جس کے ساتھ آئس کریم کھانے چاہتا تھا۔ وہ مسکراتی جا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ہانی کو منا کر وہ ریما کے ساتھ کچھ سامان لینے کا بہانہ کر کے آئی تھی۔ آئس کریم پارلر میں وہ مطلوبہ ٹیبل کی جانب بڑھی تو ریما رک گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے چونک کر ریما کو دیکھا۔ پاگل ہو کیا؟ میں ساتھ جا کر کیا کروں گی؟ تم جاؤ بات کرو، میں وہاں بیٹھی ہوں۔ ریما نے دوسری جانب ٹیبل کی طرف اشارہ کر کے قدم بڑھائے تو وہ بھی سر ہلا کر آگے بڑھی۔ پریحان مطلوبہ ٹیبل پر بیٹھا پرکشش سا لڑکا اسے دیکھ کر کھڑا ہوا تو وہ سر ہلا گئی۔ سیٹ پر بیٹھ کر سرسری نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ کافی پرکشش اور ویل ڈریسڈ تھا۔ جلدی بات کیجیے، میں بہت مشکل سے آئی ہوں، جلدی واپس جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ تمہید باندھتا یا بات کا آغاز کرتا، پریحان نے جلدی مچائی۔ پریحان دیکھیے، مجھے غلط نہیں سمجھے گا مگر میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے پریحان کے سر پر دھماکہ کیا۔ کیا کیا کہا آپ نے؟ وہ اتنے زور سے بولی کہ ارد گرد بیٹھے لوگ متوجہ ہوئے۔ وہ سنبھل کر بیٹھتا، شرمندگی سے سب کو دیکھتا، معذرت کر رہا تھا۔
جبکہ پریحان کی پھٹی پھٹی آنکھیں اس پر جمی تھی جو اس کا منگیتر تھا، جس سے وہ آج پہلی بار مل رہی تھی، جس نے شادی سے چند دن پہلے مل کر پہلی بات یہی کی کہ وہ شادی نہیں کرے گا۔ کتنا عجیب مذاق ہوا تھا اس کے ساتھ۔ میں شرمندہ ہوں اتنی دیر سے بتانے پر، مگر میں جانتا ہوں شادی سر پر ہے، لیکن شادی کے بعد گھر ٹوٹنے سے اچھا ہے ابھی بتا دوں، وہ شرمندہ لہجے میں بول رہا تھا۔ پریحان کو لگا شاید یہ کوئی پرینک ہے۔ کچھ دن پہلے وہ جلدی مچا رہا تھا شادی کے لیے اور آج انکار کر رہا ہے، تو یہ بکواس آپ نے پہلے کیوں نہیں کی مسٹر؟ شادی کرنے کی جلدی آپ کو ہی تھی، میری ڈگری کے درمیان یہ ڈسٹربنس پھیلا کر اب آپ، بلکہ اس مہربانی کی کیا ضرورت تھی؟ شادی کے دن بتا دیتے کال کر کے، میرا کیا تھا لوگوں سے معذرت کر لیتی کہ اب آپ کا مائنڈ تبدیل ہو گیا ہے، اس لیے شادی اب نہیں کھیلا جائے گا، وہ سرد و سپاٹ لہج میں بولتی، اسے کھڑے کھڑے گاڑ رہی تھی۔ وہ حیران سا اسے تک رہا تھا۔ اس نے تو سنا تھا بہت شرمیلی اور کمگو لڑکی ہے، آج جب وہ آئی تھی تو واقعی معصوم سی چھوٹی سی لڑکی لگی تھی، مگر اپنی شکل کے برعکس وہ کافی زبان دراز تھی۔ آئی ایم سوری، شاید میں شادی کر لیتا، یا پھر پہلے بتا دیتا، اس سب میں اکیلے میرا قصور نہیں ہے، آپ کے خالو مسٹر وقار بھی برابر کے حصے دار ہیں۔ اس کی بات پر پریحان ساکت ہوئی تھی۔ انکل کا کیا ذکر تھا یہاں؟ ساری اکڑ اور غصہ جھاگ بن کر بیٹھا تھا۔ کیا مطلب؟ اس کے لب پھڑ پھڑائے تھے۔